خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد عتیق میں گنتی 11واں باب 10ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ گنتی 11واں باب 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بڑکا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی، جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے، تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال، تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میری حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا، کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور اے خداوند ان کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، اور اے خداوند زندگی کی تمام کیفیات میں اور تمام حالتوں میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے اور ان کا سلیوشن کر کے ان کی زندگی میں سکون اور چین بخشتا ہے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، حکمت دے، دانائی بخش، تاکہ تیرے پاک کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ تمام سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے جو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تجھ سے حکمت، دانائی اور آسمانی فہم چاہتا ہوں، تاکہ تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور برکت اور خوب برکت پائیں۔ اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔
آج کا ہمارا مضمون ہے خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے۔ خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ خادم دوسروں کے مسائل کو سنے اور ان مسائل کو خدا کے حضور رکھے اور ان لوگوں کے لیے شفاعت کرے، اور خداوند زندہ خدا ان لوگوں کے ان مسائل کو حل کر کے ان کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے بنی اسرائیل نے جب موسیٰ سے شکایت کی، بڑبڑائے اور اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں گوشت چاہیے، تو کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دیکھیے گنتی 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تو موسیٰ نے خداوند سے کہا، تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ عزیزو، یہاں پر موسیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا میرے پیٹ سے نکلے ہیں؟ کیا میں انہیں اٹھائے پھروں؟ کیا یہ دودھ پیتے بچے ہیں؟ عزیزو، خدمت کے لیے باپ کی طرح کی شفقت، مدد کرنے کی روح اور وہ دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دعائیہ زندگی اور یہ خدمت کے لیے ضروری ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے پھر 70 اور مددگار بخشے اور ان کے لیے اس نے کہا کہ میں تیری روح میں سے لے کر ان میں ڈالوں گا۔ دیکھیں گنتی 11واں باب 16ویں آیت، گنتی 11واں باب 16ویں آیت، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ عزیزو، خادم کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا بوجھ اٹھائے، ان کے پرابلم جو وہ شیئر کریں، ان کے لیے شفاعت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ایسے جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے وہ کنسرن رکھتا ہے۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اپنا روح ان میں بخشے، اور پھر وہ اسی طرح جس طرح خدا کے بیٹے یسوع نے خدمت کی، اس نے ان کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ان کے گناہ کا کفارہ دیا، ان کے مسئلوں کو حل کیا، اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ خادمانہ روح کے ساتھ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، دوسروں کے پرابلم کو وہ خدا کے حضور پیش کریں، انٹرسیڈ کریں، انٹرسیسری پریئر کریں، فاسٹنگ کریں، اور اس طرح جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے وہ سوچتا اور کرتا ہے، اسی طرح خادمانہ روح کے ساتھ ان کے لیے جستجو کرے، ان کے لیے محنت کرے، ان کے لیے خدا کے حضور جھکے، اور مسائل کا حل تو خدا کے پاس ہے، سولوشن اس کے پاس ہے، اور خدمت کے لیے دوسروں کی مدد کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے
लूका की इंजील 14वां बाब 24वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील 14वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। अजीजों, अब मसीह की खिदमत मुकद्दम है तमाम इंसानी रिश्तों से, यानी जब खुदा की खिदमत करते हैं तो इंसानी और खूनी रिश्तों से ज्यादा अहम है कि मसीह की खिदमत को मुकद्दम जाने। और जब मसीह की खिदमत को मुकद्दम जानते हैं तो बाइबल बयान करती है, फिर खादमाना रूह के साथ उनके लिए शफायत करते हैं और उनके लिए ऐसे काम करते हैं कि दूसरों की मदद भी करें, उनकी रहनुमाई करें, उनके मसाइल में उनका साथ दें। आइए मेरे साथ देखिए गिनती 11वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है, कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमे इज्तिमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हो। खुदा रहनुमाओं की तलाश करता है जो खिदमत का काम कर सके और वो खादमाना रूह के साथ खिदमत के काम को सरंजाम दे। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में देखिए, खुदा चाहता है कि दुआया जिंदगी रखने वाले खादम हो जो दुआ करे और वो उन मसाइल को सुनकर बेजार ना हो, बल्कि उन मसाइल के लिए खुदा के हुजूर शफायत करें, खुदा के हुजूर दुआ करें। लूका 6वां बाब 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। लूका की इंजील 6वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। खुदा ऐसी खादमाना रूह चाहता है कि वो अपने लोगों के लिए दुआ करे। सारी रात मसीह ने खुदा से दुआ करने में गुजारी। जब दुआ करते हैं तो खुदा मसाइल को हल करता है, कलीसिया के मसाइल को, कलीसिया के घरानों के मसाइल को, उनकी औलाद के मसाइल को, उनके काम के मसाइल को। और खुदा ये चाहता है कि मर्द खुदा, खुदा का ममसू, खुदा का खादिम, वो मर्द दुआ हो, वो दुआ करने वाला हो और हर मसले के लिए दुआ करे। अजीजों, बहुत से लोग जो खुदा के घर आते हैं, जब दुआ हो जाती है उसके बाद फिर वो मुझे कहते हैं हमारा ये मसला रह गया है, मैं उसके लिए फिर दुआ करता हूँ, और जाने से पहले फिर कोई याद आता, कहते हैं एक मसला ये है, आप इसके लिए भी करें, और मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ। और इस तरह हमें उनके लिए शफायत करना है। और इसी तरह जब बहुत से, तो वो एक और खादम आए जो अभी खुदाबंद में आए ही थे, तो वो कहने लगे कि जी आप इनको बोले कि भाई मैं भी इंसान हूँ, क्या इतनी दुआएं जब एक दफ़ा कर दिया तो काफ़ी है। कहने लगा मैं तो नहीं ऐसा करता, मैं तो कहता बस जनाब आपके लिए एक दफ़ा कर दिया हो जाएंगे सब, और उसके बाद कोई और मसले के लिए कहे कि ये मुझे याद आ गया ये मसला इसके लिए कर दें, मैं कहूँगा इसके लिए आप कल करेंगे। अजीजों, खुदा चाहता है कि जो मसाइल हैं खादम बेजार ना हो, खादम तंग ना आ जाए, परेशान ना हो। उन सारे मसाइल को वो शख्सी दुआ में भी खुदा के हुजूर आसमानी बाप के पास उन मसाइल को पेश करें। क्या खुदा बाप ये मसला है, खुदा बेटे से इल्तिजा करें कि ये तेरे लोगों के मसाइल हैं जिन्हें तूने खून से खरीदा है। अजीजों, ऐसी खादमाना रूह खुदा चाहता है, ऐसा अपने लोगों से वो चाहता है। आइए कलाम मुकद्दस में देखिए मेरे साथ लूका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जब दिन हुआ तो उसे अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए
اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ اب خدا کے بیٹے یسوع نے یہ سکھایا کہ تنگ نہیں آنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور جس طرح موسیٰ کے لیے اور ساتھی خدا نے دیے، یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگرد چنے تاکہ وہ کلیسیائی کاموں میں، انجیل کی منادی میں، خوشخبری کے اعلان میں وہ سرگرم عمل ہوں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدہ کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی۔ اب یہ سب کے مسائل کے لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کے خادم کلام کرے، اس کے خادم شفاعت کرے، اس کے خادم ان کو سیدھی راہ بتائیں، اور وہ کلام کو سنیں اور کلام کی قدرت سے ان کی زندگیوں میں کام ہو اور وہ شفا پائے۔ سب کے لیے شفا ہے، سب کے پرابلم کا سلیوشن یسوع مسیح کے پاس ہے، اور خدا کے خادم روح اور سچائی سے خدمت کرے۔ عزیزوں، کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے خروج 18واں باب، خروج 18واں باب خروج 18واں باب 20ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھا، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ خدا کا خادم کلام مقدس سے بتاتا ہے، تمام رسومات اور شریعت کی باتیں ان کو سکھاتا ہے، تمام سیکرمنٹ، رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھاتا ہے کہ انہیں کیسے چلنا ہے۔ عزیزو، جب خدا کے خادم میں خادمانہ روح ہے تو وہ ان کو سکھائے گا کہ کیا ان کی رسومات ہیں۔ خروج 18واں باب 20ویں آیت، اور تو رسوم جمع ہے رسم کی، ایسی رسمیں جو مسیحی نہیں ہیں، ایسی رسمیں جو بائبل سے متصادم ہیں، ان کی نفی کرے گا اور ان کو تعلیم دے گا۔ لکھا ہے خروج 18واں باب 20ویں آیت، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ خدا کے خادم جب خادمانہ روح ان میں ہے تو وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کیا رسومات اختیار کرنا ہے، اور شریعت پر کس طرح یعنی کلام پر عمل کرنا ہے، اور ان کا مزاج کیسا ہو ان کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ عزیزوں، میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے پہلا کرنتھیوں 8واں باب، خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اب سکھانا ہے کہ حلیم و فروتن ہو۔ عزیزو، خدا کے خادموں کو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدمت کرنا ہے۔ حلیمی اور فروتنی خادم میں ہو تاکہ وہ تعلیم دے اور مغرور نہ ہو، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے حضور جھکے اور لوگوں کی تربیت کرے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے۔ جب اس کی خادمانہ روح ہے تو وہ متکبر نہیں ہوگا، خادمانہ روح ہے تو وہ فاخر نہیں ہوگا، خادمانہ روح ہے تو وہ عاجز ہوگا، انکسار ہوگا، حلیم ہوگا اور فروتن ہوگا، اور اس کی زندگی میں خداوند کی برکات کا نزول ہوگا۔
اور جس سے کلیسیا اور اراکین کلیسیا یقیناً برکت پائیں گے خدا کے خادم کی خدمت اور شخصیت سے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، متی رسول کی انجیل 22واں باب 29ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل 22واں باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ جب خدا کے خادم کتاب مقدس کی بابت بتائیں گے، جب ان کو تعلیم دیں گے، جب کلام کی باتیں کریں گے، تو لوگ خدا کی قدرت کو جانیں گے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جو کہیں سے ہو نہیں سکتی، اور خدا کا خادم جب کلام سے ان کو سکھائے گا تو وہ خدا کی قدرت کو، خدا کی عظمت کو، خدا کی حشمت کو اور خدا کی ان صفات کو جانیں گے کہ ان کا خدا عظیم ہے، ان کا خدا ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، ان کا خدا ان کے ہر مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ پھر وہ خادم بھی بیزار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے ان کے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں لیکن میرے یسوع کے پاس ہے، جس سے مجھے مسح کیا ہے، جس سے مجھے مقرر کیا ہے، جس سے مجھے اپنے پاک روح سے لبریز کیا ہے۔ وہ خدائے قادر، کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر وہ ان کے مسائل کے لیے بڑی عاجزی سے خدا کے حضور ان مسائل کو رکھتا ہے، اور خدا اپنی قدرت کاملہ سے ان کے ان سارے مسائل اور ان کے سارے دکھوں سے انہیں خلاصی بخشتا ہے۔ آج کا مضمون ہے، خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 10واں باب 2 آیت کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 10واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ کیسے مزدور؟ جن میں خادمانہ روح ہے۔ کیسے مزدور؟ جو مالک اور اس کی فصل کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے خادم، ایسے خدمت گزار، ایسے خدا کے ممسو کم ہیں، تھوڑے ہیں، اور ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدمت کے لیے خدا خادمانہ روح اپنے لوگوں میں بھیجے تاکہ وہ خدمت کے کام کو حکمت اور دانائی کے ساتھ کر سکیں۔ خدا کی مرضی اور اس کے روح کی تحریک سے ان سارے کاموں کو سر انجام دیں اور کلیسیا کی ترقی ہو اور کلیسیائی گروتھ ہو۔ آئیے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 13واں باب 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 13واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اب مسیح نے نہ صرف نظریاتی نمونہ دیا بلکہ عملی نمونہ دیا، عمل کر کے ثابت کیا کہ اس طرح آپ کو چلنا ہے، آپ کو خادم ہے، آپ کا طرز عمل اس طرح ہونا ہے کہ آپ خدمت کریں، خادمانہ روح ہو نہ کہ تکبر ہو، اور آپ اس تکبر میں حاکمیت کریں، حاکمیت جتائیں، بلکہ خادم کی صورت میں خدمت کریں۔ عزیزو، آج خدا فی زمانہ ایسے خدام چاہتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی خدمت کریں اور خدمت کے جذبے کے ساتھ اور روح القدس کی تحریک میں خدا کی خدمت کریں جیسے مسیح نے ان کو نمونہ دیا ہے، اور اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زندگی کے ان پہلوؤں میں کام کریں۔ مسیح نے فروتنی اور عاجزی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ خود غرضی سے پیسے اپنے اوپر خرچ نہ کریں کہ میں خدا کا خادم ہوں، جو خرچ ہوا وہ خدمت پر ہوا۔ خدا کی خدمت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف مالی طور پر خدمت کرتے ہیں،
خود غرضانہ خدمت کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے یعنی دوسروں کے لیے خدمت کرنا ہے کہ وہ برکت پائیں، ان کی زندگیوں میں خوشی ہو، ان کی زندگیوں میں اطمینان ہو، ان کی زندگیوں سے وہ ساری رکاوٹیں جاتی رہیں اور وہ خدا میں اور اس کے حضور جو کچھ ان کی زندگی میں پرابلم ہے وہ سب دور ہوں، اس کے لیے وہ شفاعت کرے، دعا کرے، روزے رکھے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے۔ اب خدمت کے لیے خادمانہ ضروری ہے اور خادم دیانتدار ہو آپ کی خدمت میں، وہ دیانت کے ساتھ خدمت کرے، یہ نہیں کہ لاچاری کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس دکھاوے کے لیے خدمت کرے، بلکہ خدا کے پاک روح کی تاریخ میں خدمت کرے۔ تو گویا خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے، اور وہ روح مسیح کا روح ہے جس سے خدمت کے نئے زاویے کو متعارف کرایا کہ استاد ہو کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اپنے لوگوں کی خاطر، آپ کی بیڑوں کی خاطر آپ کی جان قربان کر دی۔ اور اگر ہم موسیٰ کے اس سٹیٹمنٹ کو لیں کہ کیا یہ میرے پیٹ سے نکلے ہیں، کیا میں ان کو اٹھائے پھروں، کیا میں ان کو گود میں لیے پھروں، اور جب ہم مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو اس نے ان کی خاطر اپنی جان دے دی، ان کی خاطر مصلوب ہو گیا، ان کا کفارہ دیا۔ یہ ہے خادمانہ روح جو آج خدا فی زمانہ اپنی خدام میں چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے برکت اور لوگوں کے لیے اس کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل 6 باب 38ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 6 باب 38ویں آیت میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اب وہ خدا کو وقت دیں۔ آج کا مضمون ہے خدمت کے لیے خادمانہ روح ضروری ہے۔ وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو جب وقف کر چکے ہیں تو خدا کو وقت دیں، دعا کریں شخصی طور پر، اور پھر خدا ان کو وہ برکتیں دے گا کہ لوگ اور کلیسیا برکت پائیں۔ اور اسی طرح جو خدا نے خادموں کو دیا ہے وہ بھی خدا کے حضور دیں، یعنی اپنا روپیہ پیسہ اس سے بھی خداوند چاہتا ہے کہ وہ بھی دیں۔ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جب خدا کے خادم خدا کو زندگی دیتے ہیں، خدا کو وقت دیتے ہیں، اور جو خدا انہیں نعمتیں دیتا ہے اس کی نعمتوں میں سے یعنی برکات میں سے اور اس فضل سے جو ان پر کیا گیا ہے، اور خدا ان کے حضور نظر گزرانتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے، مالی اسودگی ہوتی ہے۔ وہ خادم جو خادمانہ روح کے ساتھ خدمت کرتے ہیں خدا کبھی انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ خدا ایلیا کو کبوں سے کھلا سکتا ہے، خدا بنی اسرائیل پر من برسا سکتا ہے، خدا چٹان سے پانی دے سکتا ہے، اور عہد حاضر میں بھی اپنے خادموں کو جو خادمانہ روح کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں کبھی انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا، کبھی مایوس نہیں رہنے دے گا، کبھی ان کی ضرورتوں کے لیے انہیں پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آ کر برکت بھی پاتے ہیں اور معاشی خوشحالی اور ترقی پاتے ہیں، اور ان کی کلیسیا بھی ترقی حاصل کرتی ہے۔ خدا کلیسیا کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یشوع 14واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے،
یشوع 14واں باب 10ویں آیت، اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیح دار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشوع نے یوفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنسی یوفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کالب نے جو خدا کی پیروی کی تو خدا نے اسے برکتوں سے نوازا، حبرون اس کو دیا گیا۔ عزیزو، کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح اسے خدمت کی، پوری دیانت کے ساتھ خدمت کی، اور وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے اس وقت تھا اب میں 85 برس کا ہوں، اب بھی ویسی ہی دلیری کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا اب میں نہیں کر سکتا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اسے معلوم ہے کہ میں کمزور ہوں لیکن میرا خدا کمزور نہیں ہے۔ میں اگر 85 برس کا بھی ہوں تو میرے خدا میں قوت ہے کہ وہ کام کے لیے مجھے قوت دے۔ عزیزو، جن خادموں کا جو خادمانہ روح کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ عمر کے آخری حصے میں بھی کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور خدا میں قوت بھی دیتا ہے، اور ان کے وسیلہ سے خدا کلیسیا کو بھی برکت بخشتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور اے خدا تو چاہتا ہے تیری خادمانہ روح کے ساتھ تیری خدمت شب و روز کرے تاکہ کلیسیا برکت پائے، تیرے لوگ برکت پائیں، اور ان میں عزم صمیم اپنے پاکوں کے وسیلہ سے تو پیدا کرتا ہے تاکہ خدمت سے اکتا نہیں جاتے بلکہ دیانت، صداقت اور